صاحب، علامہ مولانا بابر رحمانی صاحب، میرے خوبصورت ثنا خان حضرات، منتظمین مسجد اور جملہ حاضرین و حاضرات، مومنین و مومنات، میرے دوستوں، بزرگوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 174 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں اس پر گفتگو کروں گا، لیکن پہلے ایک بنیادی بات عرض کرتا چلوں کہ دوستو، آج ہم کسی افسوس کی محفل میں نہیں آئے ہوئے، آج ہم کسی سوگ کی محفل میں نہیں آئے ہوئے، بلکہ خدا کی قسم آج تو ہم دو جہانوں کے آقا محمد مصطفیٰ کی خوشیوں بھری محفل میلاد میں آئے ہوئے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرو، چہروں پر سوگ کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے چہروں پر خوشیوں کا چاند طلوع ہونا چاہیے، آپ کے رخساروں پر موسم بہار ہونا چاہیے، آپ کی آنکھوں میں گنبد خضرا کے انوار و تجلیات ہونا چاہیے، اور آپ کی زبانوں پر سبحان اللہ کا ذکر و اذکار ہونا چاہیے، بلکہ خوشیوں سے آپ کو جھومنا چاہیے۔ یہ نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں کہ ادب و آداب ہے، وہ نماز کا ادب ہے، اور رقص کرنا اور سرور سے جھومنا یہ محفل میلاد کا ادب و آداب ہے۔ لہذا اس طرح خوشی منائیں کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ خوشی کیوں منا رہے ہو، تم نے کیا پا لیا ہے، تمہیں کیا مل گیا ہے؟ تو پوچھنے والوں سے کہہ دینا کہ آج جو دلوں میں قرار آ گیا ہے، جو چہروں پر نکھار آ گیا ہے، ارے دلوں میں قرار آ گیا ہے، چہروں پر نکھار آ گیا ہے، ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، عاشقوں کے سینوں میں کیف سرور آ گیا ہے، اس لیے آ گیا ہے کہ آج رب سے ملانے والا سید الابرار آ گیا ہے۔ ارے تم نے کیا پا لیا ہے؟ رب سے ملنے والا وسیلہ پا لیا ہے۔ ارے آج سید الابرار آ گیا ہے، اور نور لے کر آمنہ کا نور نظر آ گیا ہے، اس لیے ہمارے چہروں پر خوشیوں کا نکھار آ گیا ہے، ہمارا موسم بہار آ گیا ہے۔ تو آج کسی کو سونا نہیں ہے، آج اونگنا بھی نہیں ہے، آج سونا بھی نہیں ہے، آج چہروں پر شادابی ہونا چاہیے، ارے چہروں پر خوشحالی ہونا چاہیے، چہروں پر خوشحالی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے چہروں کی جو خوشحالی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ چہروں پر جو خوشحالی ہے اس کی وجہ گنبد خضرا کی ہریالی ہے، اس کی وجہ گنبد خضرا کی ہریالی ہے۔ سب کہہ دو گنبد خضرا کی ہریالی ہے۔ اور ہرا رنگ گرینری کیا ہوتی ہے؟ بچے بھی سن لیں، جو گرین ہوتا ہے وہ کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ میں نے پودے سے پوچھا تو کیوں گرین ہے، تو کیوں ہرا بھرا ہے؟ تو پودے نے بتایا، درخت نے بتایا، ٹری نے بتایا کہ میں اس لیے ہرا بھرا ہوں کہ میری جڑیں سلامت ہے، میری جڑیں سلامت ہے۔ تو اور درخت تھا، سوکھا ہوا تھا، افسردہ تھا، غمزدہ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیوں تو افسوس میں ہے، تیرا افسوس کیوں ہے، تو کیوں مر رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں اس لیے مر رہا ہوں کہ میری جڑیں مر گئی ہیں، میری جڑیں مر گئی ہیں۔ تو معلوم ہرا رنگ کس چیز کی علامت ہوتا ہے؟ بولو، زندگی کی۔ کس چیز کی؟ زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ ارے گنبد خضرا کا رنگ کیا ہے؟ گرین ہے، کیا ہے؟ ہرا رنگ ہے۔ تو گنبد خضرا کا ہرا رنگ بتا رہا ہے کہ لوگوں، میرا ہرا رنگ اس بات کی علامت ہے، میرا ہرا رنگ اس بات کی علامت ہے کہ گنبد خضرا کے نیچے قبر انور، میرا ہرا رنگ اس بات کی علامت ہے کہ قبر انور میں ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ سلامت ہے۔ میرا ہرا رنگ اس بات کی علامت ہے کہ ہم سب کے آقا سلامت ہے۔ تو جو مر جاتا ہے وہ رک جاتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے اس کا فیض جاری و ساری ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو مر جاتا ہے، جو مر جاتا ہے اس کی نہ فاتحہ ہے، نہ فاتحہ ہوتا ہے، نہ درود ہوتا ہے، نہ اس کا فیض جاری ہوتا ہے۔ ارے جو زندہ ہوتا ہے
برا مت بنائیے گا. آقا کا جہاں نور ہوتا ہے وہاں کیف و سرور ہوتا ہے. آج اس محفل میں کیف و سرور ہونا چاہیے, اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اس کیف و سرور کی بھی, ان ساعتوں کی بھی, کہ آپ کو اللہ نے ایک مرتبہ پھر موسم بہار عطا کیا ہے, جشن میلاد عطا کیا ہے. ارے جو مر جاتا ہے وہ سوگ مناتا ہے, اور جو زندہ ہوتا ہے وہ جشن میلاد مناتا ہے. لہذا آقا زندہ تو آقا کا جشن بھی زندہ, اور جشن زندہ ہے تو خدا کی قسم منانے والا بھی زندہ ہوتا ہے. لہذا آج 12 ربیع الاول کی مقدس ساعتیں شروع ہو چکی ہیں, اور یہ 12 کا ہنسا بھی دوستو بڑا عجیب ہنسا ہے. 12 کا ہنسا بڑا عجیب و غریب ہنسا ہے. میں نے گھڑیوں کو دیکھا, گھڑیاں 12 بجاتی ہیں پھر 1 سے شروع ہو جاتی ہیں. مجھے خیال آ گیا کہ دن تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, ایک جو ڈیٹ ہوتی ہے 24 گھنٹے کی, دن 12, رات 12 گھنٹے کی, دن تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. پھر یہ گھڑیاں 12 کے بعد پھر 1 سے کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ تو دوستو اس کا جواب مجھے 12 ربیع الاول سے مل گیا ہے. 12 ربیع الاول نے مجھ سے سوال کیا کہ ارے مسلمان تو کہاں جانا چاہتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں 1 تک جانا چاہتا ہوں, میں 1 سے ملنا چاہتا ہوں. اللہ احد, میرا رب ایک ہے, میری منزل ایک ہے. میرا منزل, میرا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ خدا ہے. خدا کیا ہے؟ ایک ہے. سب کہہ دو خدا کیا ہے؟ ایک ہے. خدا ایک ہے. تو 12 ربیع الاول نے بتا دیا گھڑیاں 12 کے بعد 1 اس لیے بجاتی ہے کہ یہ پیغام دے رہی ہے, ارے 1 پر پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے 12ویں تک آؤ گے. جو 12ویں والے تک آ جاتا ہے تو آگے بڑھا کر اسے 1 سے ملا دیتا ہے. دیکھیے 12ویں والے نے 1 سے ملایا, بات سمجھ میں آ گئی. لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے, ایک پھر اٹھاتا ہے, گھماتا ہے, پھراتا ہے, کبھی 6 تک لے جاتا ہے, کبھی 11ویں تک لے جاتا ہے, اور 11ویں والا 12ویں تک لے جاتا ہے. 1 پر پہنچ گئے, پھر تمہارا 12 پر کیوں لے آئے؟ تو بتا دیا کہ ارے جتنی مرتبہ بھی رب تک آنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کو پانا ہے. جتنی مرتبہ بھی 1 تک آنا ہے پہلے 12 تک آنا ہے. جو 12 تک نہیں آیا اسے 1 کبھی نہیں ملتا ہے. جو 12 تک آ جاتا ہے اسے اللہ احد مل جاتا ہے. گھڑیوں نے بتایا. پھر میں نے سوال کیا گھڑی بنانے والوں سے, سوئٹزرلینڈ میں بنتی ہے, چائنا میں بنتی ہے, گھڑیاں سوئٹزرلینڈ میں بنتی ہے, چائنا میں بنتی ہے, اور گھڑیاں جاپان میں بنتی ہیں. تو میں نے جاپانیوں سے پوچھا, میں نے چائنیز سے پوچھا, میں نے سوئس لوگوں سے پوچھا کہ دن تو 24 گھنٹے کا ہوتا ہے, آپ 12 کے بعد پھر 1 سے کیوں شروع کر دیتے؟ 12 کے بعد 13, 14, 15 پھر 24 تک گھڑیوں کو جانا چاہیے, تو 24 نمبر کیوں نہیں بجاتے ہو؟ تو انہوں نے مجھ سے عجیب و غریب سوال کیا, بتاؤ تو مسلمان ہو؟ میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. تو اس نے کہا ہم جاپانیوں کے پاس 24 نمبر ہی نہیں ہوتے, بدقسمتی سے مسلمانوں کے پاس ہوتے ہیں. یہ 24 نمبر ہی ہم میں نہیں ہوتے. 24 نمبر ہی آپ جانتے ہیں کسے کہا جاتا ہے. تو جاپانیوں نے کہا ہم میں 24 نمبر نہیں مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں. مسلمانوں نے کہا صاحب یہ تو آپ نے مذاق کر دیا, لوگوں کو ہنسا دیا, سنجیدہ بات بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ 24 بھی بجتے ہیں. 24 بھی بجتے ہیں, کس کے بجتے ہیں؟ جو سفر میں ہوتا ہے. ایئرپورٹ پر جائے تو گھڑیاں کتنے بجاتی, کیا بجاتی ہیں؟ 24 بجاتی. 12 کے بعد 13, پھر 24 تک لے جاتے ہیں. تو بتائیں جو سفر میں ہوتا ہے. میں نے کہا اردو والے سفر میں یا انگلش والے سفر میں؟ تو انہوں نے کہا کہ انگلش والے سفر میں بھی, اردو والے سفر میں بھی. جو سفر میں ہوتا ہے, جو گھومتا اور پھرتا ہے, اور جو سفر میں ہوتا ہے, یاد رکھیے 24 تو بجتے ہیں, کبھی 1 سے نہیں ملتا. اس لیے کہ 23 بجے پتا چلا جہاز میں بیٹھ گیا, جہاز اڑا, ادھر ادھر ہو گیا, اور گھڑی دیکھی تو پتا چلا 1 نکل گیا. جب منزل پر پہنچا تو 3 اور 4 بج گئے. اگر ٹرین سے سفر کر رہا ہے, 22 بجے ٹرین پر بیٹھا, نیند آ گئی, جاگا تو پتا چلا 3 اور 4 بج چکے ہیں. تو جو 24 میں ہوتا ہے وہ سفر میں ہوتا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے, کبھی ادھر ہوتا ہے, گھومتا رہتا ہے. ارے وہ یوں ہی خوار رہتا ہے, جو تیرے در سے یار پھرتا ہے وہ یوں ہی خوار رہتا ہے. وہ ہر وقت سفر میں رہتا ہے, اور جو 12 پر رہتا ہے, ارے وہ اپنے گھر میں بھی رہتا ہے, کملی والے کی نظر میں بھی رہتا ہے. رہتا ہے, وہ اپنے ہی گھر میں رہتا ہے, اور کملی والے کی نظر میں رہتا ہے. آپ نے کہا کہ جناب کملی والے کی نظر میں کس طرح رہتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کملی والے کو پتا ہے یہ 12 والا ہے, یہ 12ویں والا ہے, یہ پہلے 6 تک جائے گا, پھر یہ 11ویں تک جائے گا, 11ویں والا کہے گا
ہے، ایک عدد ہے دوستو، کہیں پر 12 ایک تاریخ بھی ہے، ڈیٹ بھی ہے اور ڈیجٹ بھی ہے، 12 ایک تاریخ بھی ہے۔ 12 ایک تاریخ بھی آپ کہیں گے کہ تاریخوں میں کیا اہمیت ہوتی ہے؟ تاریخیں تو آتی رہتی ہیں، تاریخ میں کیا اہمیت؟ میں نے کہا ہاں، تاریخ میں اہمیت نہیں ہوتی، ارے اہمیت تو اس بات کی ہوتی ہے کہ تاریخ میں آپ نے پایا کیا ہے، تاریخ میں آپ کو ملا کیا ہے۔ میں نے پاکستان سے پوچھا کہ 14 اگست میں کیا خاص بات ہے، تو پاکستانی نے کہا کہ اس دن ہمیں پاکستان ملا ہے، 14 اگست کو پاکستان ملا ہے۔ ہندوستانیوں نے کہا کہ 15 اگست بڑی اہم ہے، اس لیے کہ ہمیں 15 اگست کو ہندوستان ملا ہے۔ یہاں امریکن نے کہا کہ 4 جولائی بڑی اہم ہے، اس لیے کہ 4 جولائی کو ہمیں امریکہ ملا ہے۔ وہاں میں نے سعودیوں سے پوچھا 23 ستمبر میں کیا خاص بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ملک تو نہیں ملا ہے، حجاز مقدس تھا۔ ہاں 23 ستمبر کو ہمیں نام ملا ہے، حجاز مقدس کی بجائے سعودیہ ملا ہے، ہمیں نام ملا ہے۔ ارے میں نے سب سے پوچھا، انہوں نے کہا تاریخ میں اہمیت نہیں ہوتی، اہمیت اس بات کی ہے کہ اس میں ملا کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کسی کو پاکستان ملا ہے، کسی کو ہندوستان ملا ہے، ارے کسی کو امریکہ ملا ہے، کسی کو 14 کو ملا ہے، ارے کسی کو 15 کو ملا ہے، کسی کو 4 جولائی کو ملا ہے، لیکن خدا کی قسم ہمیں خطہ اور ٹکڑا نہیں ملا ہے، بلکہ 12 ربیع الاول کو 2 جہانوں کا آقا ملا ہے۔ سبحان اللہ، 12 ربیع الاول کو کیا ملا ہے؟ ان سب سے بڑا کر ملا ہے کہ امنا کلام محمد مصطفیٰ ملا ہے، امنا کلام سبحان اللہ محمد مصطفیٰ ملا ہے۔ اب میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ پاکستان میں 14 کو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جشن مناتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں سے ثابت؟ انہوں نے کہا ثابت کو چھوڑیے، خوشی ملی ہے جشن مناتے ہیں، پاکستان ملا ہے جشن مناتے ہیں۔ میں نے امریکن سے کہا کہ 4 جولائی کو کیا کرتے ہو؟ شاہد بھائی آپ کی نظر کرم چاہوں گا، بڑے دن بعد نظر آئے ہیں، اللہ کرے کہ آج کے بعد نظر آتے رہے۔ تو میں نے 4 جولائی والوں سے پوچھا امریکن سے کہ 14 جولائی کو کیا کرتے، 4 جولائی کو کیا کرتے؟ کہا جشن مناتے ہیں۔ چلے صاحب آپ تو جشن نہ منانے کا فتویٰ نہیں دیتے۔ میں نے سعودیہ سے پوچھا کہ آپ 23 ستمبر کو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جشن مناتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں سے ثابت؟ انہوں نے پوچھا ثابت مانگتا ہے ذرا سر قلم کر دیں گے، بس جشن مناتے ہیں۔ ارے ہم جشن مناتے ہیں تو میں کہتا ہوں ارے اگر کسی کو پاکستان ملتا ہے وہ جشن مناتا ہے، کسی کو امریکہ ملتا ہے وہ جشن مناتا ہے، کسی کو نام ملتا ہے وہ جشن مناتا ہے۔ خدا کی قسم ہمیں تو 2 جہاں کا آقا ملا ہے، ارے ہم یہاں پر بھی جشن مناتے ہیں، وہاں پر بھی جشن مناتے ہیں۔ دیوانوں کی محفل ہے، دیوانہ بھی نبی کا قربان، پروانہ بھی نبی کا قربان۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب میں پوچھتا ہوں کہ صاحب یہ اسٹیبلش ہو گیا، دنیا نے مان لیا کہ تاریخ کی بھی اہمیت ہے اور تاریخ میں کچھ مل جائے تو جشن کی بھی اہمیت ہے۔ پوری دنیا نے مانا، دنیا کا ہر ملک مانتا ہے، جانتا ہے، میں مسلمانوں کی بات نہیں ہے، پوری انسانیت کا کانسنسس ہے کہ ہاں جشن مناتے ہیں۔ تو میں اب پوچھتا ہوں سعودی عرب سے، پاکستانیوں سے کہ جشن کہاں سے ثابت ہے؟ میں پوچھتا ہوں سعودیوں سے کہ نام ملا جشن کہاں سے ثابت ہے؟ پاکستانیوں سے کہوں فتویٰ لگاؤں کہ تمہارا جشن منانا حرام ہے، کیا کہیں گے؟ پاکستان کا غدار ہے۔ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی، اگر 14 اگست کو میں فتویٰ لگاؤں کہ خوشی منانا حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، تو کیا کہیں گے؟ کہ پاکستان کا غدار ہے۔ ارے میں 4 جولائی امریکہ کو کہوں کہ جشن منانا ناجائز ہے، فتویٰ دے دوں حرام ہے، سوگ مناؤ، خوشی نہ مناؤ، تو امریکن کیا کریں گے؟ دیوار کر دیں گے، باہر کر دیں گے، کراس کر دیں گے، کہیں گے امریکہ کا غدار ہے۔ ارے میں سعودیہ سے پوچھتا ہوں کہ تم جشن مناتے ہو، پہلے تو ثبوت دی۔